خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، سٹیٹمنٹ، اور یہ سٹیٹمنٹ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، کتاب و بدء الوحی، پہلی کتاب میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو 15 برس اعلان نبوت سے قبل آقا علیہ السلام کی زوجیت میں گزار چکی تھی، اور آپ کے شب و روز، صبح و شام، زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھ چکی تھی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا آقا علیہ السلام کا، اس سٹیٹمنٹ کے چند جملے انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس آپ کی بیوی زوجہ کے طور پر میں نے جو آپ کی صبح و شام، دن رات، سفر حضر، حال احوال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، زندگی کے معمولات کا ایک ایک لمحہ دیکھا، تو جو آپ کی سیرت میں نے سمجھی اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خونی رشتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، یعنی بہن بھائی اعزاء اقارب جہاں خونی رشتہ ہے ان کو کاٹتے نہیں ہیں، ان کو جوڑتے ہیں۔ اب حضور کی سیرت طیبہ سے محبت کرنے والے ان پر لازم ہو گیا کہ آج سے توبہ کریں، اگر خونی رشتہ توڑا ہے تو اس کو جوڑیں، خواہ خونی رشتے کے لوگ آپ سے زیادتی بھی کریں مگر آپ پر فرض ہے کہ آپ زیادتی نظر انداز کریں، جوڑیں۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام جوڑتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کیا کروں؟ فرمایا اگر تم بھلائی کرو اور وہ بھی بھلائی کریں تو بھلائی اور برائی دونوں طرف سے ہو تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، یہ تمہاری صلہ رحمی اور احسان نہیں ہے۔ صلہ رحمی اور احسان تو یہ ہے وہ برائی کریں اور تم برائی والے کے ساتھ بھلائی کرو، یہ کردار محمدی ہے۔ اس کردار کی جھلک آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ سو جو بھائی بھائی ہیں، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرہ پہ خرچ کرتے ہیں، میلاد شریف پہ خرچ کرتے ہیں، 11ویں شریف پہ خرچ کرتے ہیں، بزرگوں کے نذرانوں پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی امداد پہ خرچ کرتے ہیں، مدرسے اور یتیم خانے کئی خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، مگر ان کے ڈائریکٹ خونی رشتہ دار، بھائی بہن، عزیز، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجیاں بھوک سے افلاس سے محروم ہیں، پریشان حال ہیں، پیسہ ہے اور جگہوں پر صدقہ کرتے ہیں مگر ان کو حق ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان سے ناراضگی ہے، وہ میری بات نہیں سنتی، انہوں نے یہ زیادتی کی ہے۔ تو جو آدمی صلہ رحمی پر خرچ چھوڑ کر جتنا چاہے دین کے کاموں پر خرچ کر لے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ انک لتصل الرحم، پہلا جملہ جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا، پہلا جملہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، وہ حضور کی صلہ رحمی کا عمل تھا، صلہ رحمی کا عمل تھا۔ اور پھر فرمایا وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ بولتے، سچائی سیرت محمدی کا سب سے بڑا عنوان ہے۔ اپنی زندگی میں فوکس کریں سچ بولنے پر۔ وتحمل الکل، آپ کمزوروں، یتیموں، غریبوں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، غریبوں فقیروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان آ جائے تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ایک کافر آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، اس نے مدینہ میں رہنا تھا، ٹھکانے کی جگہ نہیں تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کافر مکہ سے دشمن رات گزارنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ آپ کے پاس 7 بکریاں تھیں، بکری کا دودھ دو کے اپنے ہاتھوں سے اس کو پلایا، اس کی بھوک نہیں گئی، پھر دوسری بکری کا دودھ پلایا، پھر تیسری کا، 7 بکریوں کا دودھ پلایا اور اس کا پیٹ بھرا۔ اب 7 بکریوں کا دودھ تو مہمان کو پلا دیا اور مہمان بھی کافر ہے۔
مکہ کا دشمن جنہوں نے نکالا ہے وطن سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے جنہوں نے نکالا تھا، قتل کے منصوبے بنائے تھے اور ہر سال جنگ مسلط کرتے تھے مدینہ پر، حضور کے دشمن تھے، وہ کافر بھی گھر آ جائے تو ہاتھوں سے دودھ دو کے اس کو پلاتے ہیں. اور ہم آپس میں چھوٹے مسلکی اور علمی چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کو تیار نہیں. حرام سمجھتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے لیا ہے؟ کس پیغمبر سے لیا ہے؟ کس کتاب سے لیا ہے؟ اس دین کا کوئی تعلق کتاب و سنت اور سیرت مصطفیٰ سے نہیں ہے. نور کی سیرت تو کافر کو دودھ دو کے پلا رہے ہیں. رات جب گزری، ادھر سورج طلوع ہوا، ادھر اس شخص کا فجر ایمان طلوع ہو گئی. اس نے آقا کی سیرت و کردار کو دیکھا. تبلیغ سے ایمان نہیں لایا، سیرت دیکھ کر ایمان لے آیا. اگلے دن آقا علیہ السلام نے پھر دودھ دو کے پلایا. پہلی بکری کا دودھ پیا، دوسری کا دونے لگے تو روک دیا. آقا کل میں کافر تھا تو میرا پیٹ بھرتا نہیں تھا، آج مومن ہو گیا ہوں، ایمان سے سیراب ہو گیا ہوں، آج ایک بکری کے دودھ سے سیراب ہو گیا ہوں. سو جس کا پیٹ کھا کے کما کے نہ بھرے، وہ سمجھیں کہ کفر کی کوئی شے اندر ہے، کفر کی خاصیت ہے. اور جس کا پیٹ تھوڑے سے بھر جائے، سمجھے ایمان کا نور ہے اس کے پاس. تھوڑے سے بھرنا سیکھو، تھوڑا ملے تو بھر جانا سیکھو. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے. فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب راہ حق میں مشکلات ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. کسی پر مصیبت آتی ہے تو مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی زوجہ مطہرہ نے دیا. اب ایک دوسرا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں. یہ زوجہ مطہرہ. اب ایک سٹیٹمنٹ ہے آقا علیہ السلام کے کزن نے دیا، چچا زاد. وہ دوسرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. جب صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر گئے، یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جب حبشہ ہجرت کر گئے تو کفار نے اپنا وفد بھیجا تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں. حبشہ کا دربار لگا، کفار کا وفد کھڑا ہو گیا، صحابہ کرام کا وفد کھڑا ہے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کہا مسلمانوں کو اپنا کوئی نمائندہ کھڑا کرو اور مجھے بتاؤ یہ جو شکایت لے کے آئے ہیں قریش مکہ کے لوگ کہ تم نے مذہب چھوڑ دیا ہے اپنا، وہ کون ہے جس نبی پر ایمان لائے ہو؟ اس نبی کا تعارف کیا ہے؟ اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ شاہ حبشہ نجاشی نے سوال کیا تو مسلمانوں کی صحابہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور کے چچا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی کھڑے ہوئے. انہوں نے خطاب کیا، ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام. یہ بگننگ ہے. اس نے کہا بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بے حیائی بے شرمی کے کام کرتے تھے، ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے، پڑوسیوں کے دل دکھاتے تھے. ہمارے میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، لوٹ لیتا تھا کمزور کو. ہمارے معاشرے میں کمزور کو کوئی پناہ اور حفاظت نہ تھی. ہم اسی طرز پہ زندگی گزار رہے تھے، ظلم پر، جبر پر، بے حیائی پر، بے شرمی پر، حق تلفی پر، ناانصافی پر، بت پرستی پر، نجاست پر، غلاظت پر ہماری زندگی گزر رہی تھی. اس حال میں اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا
اور ہم اس پیغمبر کے نسب کو جانتے تھے، ان کے حسب کو جانتے تھے، ان کی صدق و امانت کو جانتے تھے، عفت و عصمت کو جانتے تھے، ہم انہیں پہچانتے تھے کہ یہ پاک ہیں، صاف ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، معتمد ہیں۔ انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس نے کہا ان کی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اب انگلیوں پر گنتے جائیے اور دہراتے جائیے۔ کہا کہ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا۔ کیا؟ انہوں نے کہا تمہاری بات میں سچائی ہونی چاہیے، سچائی کو اپنانا ہوگا، سچ بولو، سنجیدہ بات کرو، مزاح کرو، چھوٹے سے کرو، کسی اور سے، جانور سے بھی اشارہ کرو، جو کہہ دو جانور سے بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچائی کے پیکر بنو۔ وہ ادا الامانہ، اور امانت کو صحیح طریقے سے اس نے حکم دیا ادا کیا کرو۔ وصلۃ الرحم، اور خونی رشتوں کو ہمیشہ جوڑا کرو۔ وحسن الجوار، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ اب پیکج سمجھا رہا ہوں، یہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب جاری کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ یہ وہ کنسپٹ ہے جو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے سمجھا، جس پر انہوں نے اپنی زندگیاں استوار کی، جس پر انہوں نے اپنا معاشرہ بنایا، اور جن قدروں پر امت محمدی قائم ہوئی، وہ قدریں ہم میں کہاں ہیں؟ ہم تو خرافات میں کھو گئے، ہم تو فسادات میں کھو گئے۔ یہ اصل ویلیوز ہیں جن سے انسان انسان بنتا ہے اور پھر انسان مسلمان بنتا ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا کہا کہ جب بولو سچ بولو، جب امانت رکھی جائے ادا کرو، اس میں خیانت نہ کرو، خونی رشتہ دار زیادتی بھی کرے تو تم بھلائی کرو، جو پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حرام کاموں سے بچو، قتل و غارت سے بچو، برے بے حیائی کے فحاشی کے کاموں سے رکو، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یتیم کا مال کبھی نہ کھاؤ، اور پرامن پاکیزہ عورتوں پہ کبھی تہمت نہ لگاؤ۔ انہوں نے ہمیں یہ 10 تعلیمات دی۔ 10 کتنی؟ اور آپ دیکھیے یہ 10 کی 10 تعلیمات ابھی الوہیات پر نہیں ہیں، یہ سب انسانیات پر ہیں۔ یہ تعلیمات الوہیات پر نہیں، یہ بولیے نا، انسانیات پر ہیں، حقوق اللہ پر نہیں، یہ حقوق العباد پر ہیں۔ انسانی قدریں سکھا رہے ہیں، ہیومن ویلیوز سکھا رہے ہیں، مورل ویلیوز سکھا رہے ہیں، ایتھیکل ویلیوز سکھا رہے ہیں، ہیومینٹی کا بیوٹی سکھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق۔ ظلم نہ کرو، رحمت کے پیکر بنو، سچائی کے پیکر بنو، خیر کے پیکر بنو، حیا کے پیکر بنو، طہارت اور پاکیزگی کے پیکر بنو، تمہارے ہاتھ سے ہر ایک کو راحت پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے، ایسے انسان بنو۔ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ 10 چیزیں بیان کر کے اس کے بعد الوہیات کی طرف آئے، عبادات کی طرف آئے، فرمایا اور پھر ساتھ کہا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور کہا کہ نماز پڑھا کرو، اور فرمایا زکوٰۃ دیا کرو اور روزے رکھا کرو۔ یہ پریفرنس کو دیکھیں، پہلے آقا علیہ السلام نے یہ کل 14 تعلیمات محمدی بیان کی حضور کی سیرت سے۔ کتنی؟ بولیے تاکہ آپ کو یاد رہے، کتنی؟ 14۔ 14 میں پہلی 10، 14 میں پہلی 10 جو ویلیوز آقا علیہ السلام نے بیان کی، پہلی 10 اس میں انسان بنایا۔ بولیے، اس میں ہمیں انسان بنایا، اور آخری 4 ویلیوز کے ذریعے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ ہے سیرت محمدی۔ ہم مسلمان کس شے کے ہیں اگر ہم انسان ہی نہیں بن سکتے؟ اور انسان کے اندر اگر انسانیت ہی مر گئی ہے، اور اس کے اندر اخلاقیات ہی نہیں رہی، اور شرم اور حیا نہیں رہا،
اور سچائی نہیں رہی اور امانت نہیں رہی اور پاکیزگی نہیں رہی، دوسرے کے ساتھ راحت اور محبت اور خیر کا عنصر نہیں رہا، ہم شر کا پیکر بن گئے ہیں۔ غصہ ہی غصہ ہے، نفرت ہی نفرت ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ہر دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہم شر سے بھر گئے ہیں۔ مسلمانی کہاں سے آئے؟ جب ہم انسان ہی نہیں بنے، مسلمان کہاں سے بنے؟ یہ ہے ترجیحات سیرت محمدی کی کہ انسان بنے، انسان بنو گے تو مسلمان بنو گے۔ ہم نے انسانیت کو نکال دیا ہے اور بغیر انسانیت کی بنیاد کے مسلمانیت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب دنگا فساد کیا ہے آپس کا؟ یہ دنگا فساد کیا ہے؟ پیر پیر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، ایک پیر کا مرید کسی دوسرے سے ملنے چلے جائے وہ مریدی سے نکال دیتا، وہ کہتا ہے ادھر کمی تھی اس کو ملنے گئے ہو۔ کبھی اللہ کے نبی نے اور اولیاء اور سلف صالحین نے بھی ایسا کیا؟ عالم عالم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، امام امام سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، اسی طرح جیسے سیاسی لیڈر سیاسی لیڈروں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ نفرت ہی نفرت ہے ہر طرف، غصہ ہی غصہ ہے، تہمت ہی تہمت ہے، الزام ہی الزام ہے، حقد کی آگ ہے، حسد ہے، تعصب ہے۔ یہ ساری چیزیں کفر کی علامتیں ہیں، خواہ وہ داڑھی منڈے لوگوں میں آ جائیں، خواہ داڑھی والے لوگوں میں آ جائیں، شکلوں سے کوئی مسلمانی متعین نہیں ہوگی، لباس سے کوئی مسلمانی متعین نہیں ہوگی۔ آپ کے سر ننگے ہیں یا ٹوپی ہے یا امامہ ہے یا بہت بڑی پگڑی اور دستار ہے، ان چیزوں سے مسلمانیت کا تعین نہیں ہونا۔ یہ چیزیں بعد میں قبول ہوں گی، ان کی برکت اور عزت و فضیلت بعد میں ملے گی، پہلے اصل مسلمانیت کو دیکھا جائے گا، اور اصل مسلمانیت میں دیکھا جائے گا کہ انسانیت کتنی ہے۔ ہانگ کانگ والو، چائنا والو، مڈل ایسٹ، لانگ فار ایسٹ والو، انسانیت کو زندہ کرو تاکہ مسلمانیت جگمگا اٹھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اب میں بہت سے، یہ میری کتب میں بہت تفسیرات ان چیزوں کی ہیں، بہت تفسیرات ہیں، مگر میں آپ کو ایک بڑی عجیب آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اب آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں، اس پہ اینڈ کروں گا پرسنل، اور بہت چند علماء کو چھوڑ کر جو کتب کو پڑھتے ہیں اور ڈیپلی کتابیں کھنگالتے ہیں، انہیں چھوڑ کر کثیر عدد میں شاید 99% آپ نے آقا علیہ السلام کی سیرت کا یہ باب اور یہ خطبہ نہیں سنا ہوگا، چند علماء کو چھوڑ کر جن کا شغف ہے کتابوں کے ساتھ، اور یہ خطبہ تبوک ہے، خطبہ حجت الوداع اپنی جگہ آپ کو پتہ ہے، میرے خطابات میں اس کی تفسیر ملے گی۔ 10 بیسک فنڈامنٹل اصول بتائے ہیں آقا علیہ السلام نے، انسانیت کو ایک چارٹر دیا ہے موریلٹی کا۔ خطبہ فتح مکہ ہے، چارٹر دیا ہے۔ عقبہ اولا میں صحابہ بیعت کرنے آئے ہیں آقا علیہ السلام کی مدینہ پاک جانے سے پہلے، ان کو انسانیت اور اخلاقیت کا درس دیا ہے۔ ہجرت فرما کے مدینہ گئے، پہلا خطبہ دیا ہے، اخلاقیت کا درس دیا ہے۔ حالانکہ مکہ سے لوگوں نے نکالا، طبیعت میں غصہ ہو سکتا ہے، خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، انسان دکھی ہوتے ہیں، رنج و ملال ہوتا ہے، تلواروں کے ساتھ گھیر کے کھڑے تھے۔ آقا علیہ السلام اس حال میں نکلے، غار ثور میں رہے اور بچ کے احتیاط کے ساتھ مدینہ پہنچے، انسانی جذبات کے عالم کا اندازہ کر لیں۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے، استقبال تھا، وہاں چاروں طرف ظلم تھا، جبر تھا، مسلمان قتل ہوتے تھے، ذبح ہوتے تھے، پتھروں پر لٹا کے کوڑے کھاتے تھے، جلائے جاتے تھے، حتیٰ کہ گھروں سے نکال دیے گئے۔
اس کیفیت میں اگر کوئی ہستی نکل کے مدینہ پہنچے، دوسرے شہر میں پہنچے اور بڑا استقبال ہو، تو پھر خطاب کس طرح کا ہوگا؟ خطاب میں پچھلا رنج و ملال جھلکے گا یا نہیں جھلکے گا؟ بولیے، جس ماحول سے نکل کے آئے ہیں وہ رنگ نظر آئے گا کہ نہیں؟ نئے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، 13 برس سے مشرکوں نے یہ کیا، میرے فالوورز پر، میرے مسلمانوں پر حبشہ چلے گئے، پتھروں پہ لٹا کے مارا گیا، میں طائف گیا، لہو لہان کیا گیا، تلواروں سے گھیرا گیا، سب کچھ بتانا بنتا ہے، سب کچھ بتانا بنتا ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کنڈیشن میں مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر ایک رنج اور ملال کی بات نہیں کرتے، یہ ہے سیرت محمدی، اور پہنچ کے کہتے ہیں یا ایھا الناس فقدموا لانفسکم، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ لے جاؤ۔ اپنا خطبہ یہاں سے شروع کر دو، آخرت کا سامان پیدا کر دو، قیامت کا دن آنے والا ہے، جو مال تمہیں دیا گیا اس میں سے کچھ صدقہ کرو تاکہ آخرت میں آپ کے کام آ جائے۔ اور صحابہ کرام کو پہلے خطبے میں کہتے ہیں صدقہ کرو، خواہ کھجور کا کیوں نہ ہو، غریب کی مدد کرو، اور فرمایا اگر مدد کے لیے کھجور بھی نہ ملے تو لوگوں سے عمدہ گفتگو کرو، نرمی کی گفتگو کرو، کیونکہ نرمی کی گفتگو سے بھی تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، جنت ملے گی، اس کا اجر ملے گا۔ نرمی کی گفتگو، یہ اندازہ کریں ہجرت مدینہ کے بعد اس ماحول میں نکل کے آئے ہیں، آپ انسانی جذبات کا اندازہ کریں، انسانی نفسیات کا اندازہ کریں، انسان کی کیفیات کا اندازہ کریں، اس ماحول میں کس طرح کا خطاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں نا، لیڈروں کا حال بھی اور مذہبی رہنماؤں کا حال بھی اور مختلف ماحول کی کیفیات بھی، تو سچویشن میں بندے کس طرح بولتے ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام مجال ہے ایک جملہ پچھلے رنج اور ملال کی زندگی کا بیان فرما دیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں نیک بات کرو، عمدہ بات کرو، نرمی کی بات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، آخرت کا خیال کرو۔ یہ ہے سیرت طیبہ۔ اگر یہ رنگ نہیں جھلکے گا تو اس کا مطلب ہم نے آقا علیہ السلام سے تعلق پیدا نہیں کیا۔ اب یہ جو میں نے عمدہ کلامی کی بات آقا علیہ السلام کی، عمدہ کلام کرو جنت کا راستہ ملے گا، اس پر میں نے چاہا، ابھی خیال آیا، ایک بڑی خوبصورت حدیث کوٹ کر دوں، اور میرا خیال ہے شاید 99% لوگوں نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ کیا 99% لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، اقل بہت قلیل، میں نے کہا جو کتب حدیث کو کھنگالنے والے ہیں انہیں چھوڑ کر، اور آپ دنگ رہ جائیں گے کہ عمدہ کلامی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ارے عمدہ کلامی کی، نرم کلامی کی، خوش کلامی کی، اخلاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث موطا امام مالک سے ہے، موطا امام مالک سے ہے۔ آپ کا باب ہے کتاب الکلام، باب ما یکرہ من الکلام۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر ہے 1780، موطا امام مالک۔ عجیب، یہ تحفہ لے جائیں آج سے، عجیب حدیث 1780۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک روز گزرے، ایک راستے سے، آگے خنزیر بیٹھا تھا، ایک راستے سے گزرے اور آگے راستہ تنگ تھا، تنگ تو خنزیر بیٹھا تھا، راستہ روک کر فقال له انفذ بسلام، عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر سے کہا کہ اے خنزیر ذرا راستہ کھول دو، تیری خیر ہو۔ خنزیر سے کہا، خنزیر راستہ کھول دو، مجھے گزرنے دو، تمہاری خیر ہو، تمہارا بھلا ہو۔ یہ خنزیر سے کہا تمہارا بھلا ہو، سلامتی ہو، راستہ کھول دو۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے امتی تھے، فالوور، صحابہ، انہوں نے کہا فقیل له تقول ھذا لخنزیر، انہوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام
آپ یہ کلمہ خنزیر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ راستہ خالی کر دو، تیری خیر ہو، تیرا بھلا ہو، خنزیر کو کہہ رہے ہیں؟ آگے جواب سنیے، یہ جواب ہے مغز اسلام، یہ مغز ہے سیرت انبیاء کا۔ فرمایا انی اخاف ان اعود لسانی ان نطق بالسوء، میں نے خنزیر سے کہا کہ تیری خیر ہو، تیرا بھلا ہو، راستہ چھوڑ دے، اس لیے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی خاطر میری زبان کی عادت خراب ہو جائے۔ ایسا لفظ خنزیر کے لیے بول بیٹھوں کہ میری عادت خراب ہو جائے، کل بے خیالی میں کسی اور کے لیے بھی ایسا لفظ نکل جائے، بڑے خنزیر ہے مگر میں زبان کو عمدہ گفتگو پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور امام ابن عبد البر نے الاستذکار میں اس روایت کو یہ لفظ کیے کہ انہوں نے پوچھا تقول الخنزیر خیرا، آپ خنزیر کو خیر کے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اکرہ ان اعود لسانی ان نطق بالسوء، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بھلے خنزیر ہے مگر میری زبان پر عادت میں کوئی لفظ برا چڑھ جائے۔ یہ ہے انبیاء کی اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کرکس۔ اتنی عمدہ کلامی، نرم کلامی، خوش کلامی، اس کو اسلام کی روح سمجھتے اور انبیاء کی تعلیمات کا۔ تو آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے پہلے خطبے میں لوگوں کو عمدہ کلامی کی گفتگو کی اور مثال پیش کر دی۔ اپنے کلام میں عمدگی ہی عمدگی تھی، پچھلی پریشانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اگر وہ تذکرہ یاد آ جاتا تو عمدہ کلامی نہ رہتی، درست کلامی ہو جاتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں عمدہ کلامی نہیں رکھتے، ایک دوسرے کا نام عزت سے نہیں لیتے، اوئے توئے کے ساتھ بات کرتے ہیں، چغلی غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اچھائیاں پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، دلوں میں محبتیں پیدا کریں، کلام میں عمدگی، رحمت پیدا کریں، طبیعت میں وسعت اور سخاوت پیدا کریں، اور جسم میں، زندگی میں، روح میں طہارت اور پاکیزگی پیدا کریں، عبادت سے مزین کریں، اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ قائم کریں، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی متابعت کے ذریعے غلامی کا رشتہ پیدا کریں۔ آخری چیز جو میں کہہ رہا تھا وہ عجیب ہے، آخری غزوہ ہے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، اور یہ بھی خطبہ فتح مکہ کے بعد ہے، اور یہ 9 ہجری میں ہے، وصال سے قبل، فتح مکہ کے بعد، حجت الوداع سے قبل آخری غزوہ ہے۔ تبوک پر گئے اور وہاں رومن امپائر کے حملے کا خطرہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں رومن امپائر، اس وقت کی بیزنٹینین اینڈ رومن امپائر، ان کی افواج جمع تھی، خطرہ تھا کہ حملہ کر دیں۔ آپ مہینہ کے قریب زائد اور کم عرصہ وہاں قیام پذیر رہے، وہ نہیں آئیں افواج، مگر اس سچویشن میں بارڈر پہ کھڑے ہیں، لاکھوں رومن امپائر، رومیوں کی افواج کے آنے اور حملہ کرنے کا خطرہ ہے۔ اب اس سچویشن میں جب بھی آدمی اپنے کمانڈرز کو، سپاہیوں کو، فوجیوں کو، صحابہ کو، عسکریوں کو جب خطاب کرتا ہے تو لا محالہ ایک سچویشن ہے، اس ماحول کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے جو وہاں خطاب کیا، خطبہ تبوک، بارڈر پر، تبوک کے بارڈر پر، رومن امپائر کے حملے کے خطرات کے ماحول میں جو وہ خطاب کیا، وہ بھی سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الاعمال ما نفع، بہترین عمل وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، وخیر الہدی ما اتبع، اور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں، والید العلیٰ خیر من الید السفلی، لوگوں کی مدد کے لیے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ، بولیے،
لینے والے ہاتھ سے بہتر ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں الٹ ہو گیا ہے، آج لینے والے ہاتھ بہتر سمجھے جاتے ہیں اور دینے والے ہاتھ نیچے سمجھے جاتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ دیتے ہیں وہ دے کر بھی نیچے ہیں، اور جو چلتے پھرتے ہی لینے کے لیے ہیں وہ لے کر اونچے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں۔ فرمایا الید العلیٰ، اوپر کا ہاتھ جو دیتا ہے وہ اعلیٰ ہے، اور جو لینے کے لیے گھومتا پھرتا ہے نیچے کا ہاتھ وہ ادنا ہے۔ مذہبی طبقات سبق سیکھیں اس فرمان رسول کے ساتھ۔ آپ کے پلے کوئی میری بات پڑی؟ جی، مجھ سے نیو یارک میں، بڑی پرانی بات ہے، میرا خطاب تھا نیو یارک میں، تو کسی نے مجھ سے سوال کیا، نیو یارک میں خطاب کے بعد سوال کیا۔ سوال و جواب کی بہت پہلے زمانوں میں نشست دیا کرتا تھا، جیسے رات علماء کرام کو دی، علماء کو تو اب بھی دیتا ہوں، دنیا کے جس ملک میں جائے، مگر پہلے عامت الناس کو بھی دیتا تھا، پہلے 20-25 سال تک۔ تو کویسچن آنسر ہوا اوپن۔ کسی نے سوال کیا، مجھے کہا کہ حضور پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت جملہ، پیر کامل کی بولیے کیا پہچان ہے؟ میں نے کہا پیر کامل کی پہچان یہ ہے، وہ پیر کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، جسے مریدوں کی تلاش نہیں، وہ پیر کامل ہے۔ اور جو پیر خود مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، وہ تو ابھی مریدوں کی تلاش میں ہے، رب کی تلاش میں کب ہوگا؟ وہ رب کی تلاش کا وقت کب آئے گا اس کی زندگی میں؟ اس کا تو سارا سفر ازر بھی مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا مال جس سے بندے کو کفایت ہو جائے وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہے مگر اللہ کے ذکر سے، یاد سے بندے کو غافل کر دے۔ پھر فرمایا سب سے بڑی غلطی وہ ہے جو انسان جھوٹ بولے۔ پھر فرمایا بہترین امیری دل کی امیری ہے، مال کی امیری نہیں۔ یہ خطبہ تبوک کے بارڈر پر جب رومن امپائر کے حملے کی صورت ہے، آقا علیہ السلام اپنے فوجیوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ آج کوئی چیف کمانڈر ایسا خطاب کرتا ہے؟ یعنی بارڈر پر جنگ کا خطرہ ہو اور چیف کمانڈر خطاب کے لیے جائے، یہ جملے آج دنیا میں روئے زمین پر انسانیت کی بات کرنے والے ہے دنیا کا کوئی چیف کمانڈر جو یہ بولے؟ وہ تو سچویشن ہی اور ہے۔ وہ بارڈر پر بہت بڑے حملے کے خطرے میں اپنی امت کو اور اپنی فوج کو، لشکر کو یہ خطاب کر رہا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جھوٹ بولنا ہے، سب سے بڑی امیری دل کی امیری اور دل کی سخاوت ہے، اور سب سے بہترین سامان تقوی ہے، سب سے بڑی حکمت اور عقل مندی اللہ کا خوف ہے، اور سب سے بہترین شے جو دلوں میں رکھنے والی ہے وہ اللہ کا یقین اور توکل ہے، اور سب سے برا کفر اللہ کی ذات میں شک و شبہ کرنا ہے، اور سب سے بدترین کھانا یتیم کا حق ہے جو کھایا جائے۔ اور فرمایا یاد رکھ لو تم میں سے ہر ایک نے 4 گز زمین میں دفن ہونا ہے، اس وقت کا خیال کرو۔ اور فرمایا جو معاف کر دے گا لوگوں کی خطائیں، زیادتیاں، اس کو قیامت کے دن معاف کر دیا جائے گا۔ جو عفو درگزر کرے گا اس سے اللہ عفو درگزر کرے گا۔ یہ تبوک کے بارڈر پر رومن امپائر کے حملے سے پہلے اس خطرے کے ماحول میں خطاب ہو رہا۔ آپ ذرا اس کو سائیکولوجیکلی سوچیں کہ کیا کنڈیشن ہے، کیا سچویشن ہے۔ اور فرمایا جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے بے حساب اجر دیتا ہے، جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اللہ اس کو اعلیٰ اجر عطا کرتا ہے، اور جو صبر کرتا رہتا ہے اللہ اس کے اجر بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ خطاب کر کے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا مولا میری امت کو بخش دے۔
میری امت کو بخش دے۔ 3 بار فرمایا، اور فرمایا میں تم سب کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کا خطاب ختم ہو گیا۔ ایک جملہ جنگ سے متعلق بیان نہیں کیا، ایک جملہ دشمن سے متعلق بیان نہیں کیا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی اخلاق کی بلندی پر، ایسی عظیم سیرت پر، جو ایسے موقع پر بھی متزلزل نہ ہو، اور جو ویلیوز امن کے وقت میں لوگوں کو جو ہستی دیتی ہے وہ جنگ کے وقت بھی انہی ویلیوز پر قائم رہے۔ یہ میں نے آج کے وقت میں سمیٹ کر چند ضروری چیزیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو سمجھائیں، تاکہ انہیں سمجھیں اور ان کی مطابقت کریں، اس کی پیروی کریں۔ پیروی کریں گے تو آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اخلاق نبوی کے ساتھ مزین کرے جو ہماری زندگیوں کو پاکیزہ کر دے، اور ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔